علیہ وآلہ وسلم کہ جسم مبارک کو اللہ کریم نے کیسا کمال بنایا، اس بات کو اس حدیث پاک سے سمجھیے۔ سیرت حلبیہ، مدارج النبوہ، المواہب اللدنیہ، خصائص الکبریٰ، چاروں سیرت کی بہترین اور مستند کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے، جس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا عتبہ بن فرقد سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے 4 شادیاں کی۔ ہر بیوی کو اس کا حق دیتے، چاروں بیویوں کو انہوں نے الگ الگ رکھا ہوا تھا، چاروں بیویوں کی حقوق کی پاسداری کرتے رہے۔ کر سکتا ہے تو پھر اسلام نے اجازت دی کہ 4 کریں، اور اگر برابری نہیں کر سکتا، حقوق کی پاسداری نہیں کر سکتا، تو اسلام نے کہا پھر ایک ہی عورت سے شادی کرے اور اسی کے حقوق کو پورا کرے۔ اگر ایک کا حق ادا نہیں کر سکتا تو پھر دوسری کی اجازت نہیں، دوسری کا نہیں کر سکتا تو تیسری کی اجازت نہیں، تیسری کا حق ادا نہیں کر سکتا تو چوتھی کی اجازت نہیں۔ آگے تب بڑھے گا جب چاروں کے حقوق کی پاسداری کرے۔ حقوق کی پاسداری کا مطلب چاروں کا کھانا ایک جیسا ہو، پینا ایک جیسا ہو، پہننا ایک جیسا ہو، رہنا ایک جیسا ہو۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ تو ہزاروں چیزیں اور بھی اس میں آ سکتی ہیں۔ یہ ہے پاسداری۔ نہیں کرے گا تو قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ تو سیدنا عتبہ بن فرقد سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں کا خیال کرتے، چاروں آپ سے خوش تھی، مگر آپ کے اندر کمال یہ تھا کہ جب آپ کسی زوجہ کے پاس جاتے، چاروں کی باریاں تقسیم کی ہوئی تھی، آج فلاں کے ہاں جانا ہے، آج فلاں کے ہاں، آج فلاں کے ہاں۔ جب کسی زوجہ کے پاس جاتے تو ہر بیوی یہ کوشش کرتی کہ میں اپنے آپ کو بناؤں، سنواروں شوہر کے لیے، جس کو ہم آج کے دور میں کہ میک اپ کروں۔ اور یہ بالکل جائز ہے، اگر بیوی شوہر کے لیے کرتی ہے، اسلام نے کہا 4 دیواری میں بالکل جائز، جتنی اچھی زینت کرے کر سکتی ہے، مقصد شوہر کو راضی کرنا۔ تو ہر بیوی اس دور میں سب سے بڑی پاکیزہ چیز کیا ہوتی تھی؟ خوشبو۔ یعنی ہمارے دور میں جیسے میک اپ ہوتا ہے ہزاروں روپے کا، کہ ایک دلہن کو بھی 50,000 روپے لے کر بھی تیار کیا جاتا ہے، کیا کیا لگاتے ہیں آپ سوچیں۔ اس دور میں جو تیاری ہوتی تھی وہ اس میں سب سے اعلیٰ چیز کیا؟ خوشبو۔ جو جتنا اعلیٰ کوالٹی کی بہترین خوشبو استعمال کرتا تو ظاہری بات ہے اس کے بدن سے بھی خوشبو آتی، جسم سے بھی خوشبو آتی، لباس سے بھی خوشبو آتی، اور وہ جہاں بیٹھتا وہ جگہ بھی خوشبو سے معطر ہو جاتی۔ جس کمرے میں وہ خوشبو لگا کر بیٹھتا یا بیٹھتی وہ کمرہ بھی خوشبو سے معطر ہو جاتا۔ تو ہر بیوی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ جب میرے شوہر سیدنا عتبہ بن فرقد سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئیں تو ایک تو میری تیاری اچھی ہو، اور نمبر 2 میں اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو استعمال کروں، تاکہ جب وہ میرے پاس آئیں تو وہ میرے قریب رہ کر، میرے ساتھ بیٹھ کر، میرے ساتھ رات گزار کر مجھ سے خوش ہو اور مجھ سے راضی ہو کر جائے، انہیں میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ نظام دیکھیں کتنا تھا، یہی اسلامی نظام ہے۔ ہر بیوی یہ کوشش کرتی تھی، مگر کمال کیا تھا؟ کمال یہ تھا کہ سیدنا عتبہ بن فرقد سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی چاروں بیویوں میں سے جس کے پاس بھی جاتے تو آپ کے گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ کے مبارک جسم سے ایسی پاکیزہ خوشبو نکلتی کہ جو آپ کی اس بیوی کے اس پورے گھر کو معطر اور منور کر دیتی۔ اب بیوی پریشان ہوتی کہ زینت میں کر رہی ہوں، خوشبو میں استعمال کر رہی ہوں، اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو لگا رہی ہوں، مگر جب یہ آتے ہیں تو میری خوشبو ختم اور ان کی خوشبو سے پورا گھر مہک اٹھتا ہے۔ آپ خوشبو لگا کر بیٹھیں کہ آج میرے جسم سے خوشبو آئے، اور آپ کے جسم سے واقعی خوشبو آ بھی رہی ہو، اب دوسرا بندہ آ جائے اور وہ ایسی خوشبو لگا کر آئے جو اس سے اچھی ہے، تو ظاہری بات ہے وہی مہکے گی، اسی کی خوشبو ہر ایک محسوس کرے گا۔ تو آپ بھی کہیں گے یار لگتا یہ ہے میں نے بھی اعلیٰ خوشبو استعمال کی مگر اس نے مجھ سے بھی اچھی کی ہے۔ تبھی تو جب تک یہ نہیں آیا تو میری خوشبو سے گھر مہک رہا تھا، اور جیسے یہ آیا تو اب ان کی خوشبو سے گھر مہک رہا ہے۔
تو سیدنا عتبہ بن فرقہ سلمی رضی اللہ عنہ جب گھر میں داخل ہوتے تو آپ کے بدن سے، آپ کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی جو پورے گھر کو، چاہے وہ کمرہ ہو، صحن ہو، وہ منور کر دیتی، معطر کر دیتی، جس کی وجہ سے زوجہ پریشان ہوتی کہ یہ کون سی خوشبو لگا کر آتے۔ اچھا، یہی حال چاروں بیویوں کا تھا۔ آپ دوسری زوجہ کے پاس جاتے، وہ بھی یہی کوشش کرتی اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو استعمال کرے۔ جب اس کے پاس جاتے تو آپ کی آمد سے پہلے گھر جو خوشبو لگاتی اس کی وجہ سے مہک رہا ہوتا، اور آپ جیسے گھر میں قدم رکھتے تو اس کی خوشبو ختم، آپ کی خوشبو غالب، اور آپ کی خوشبو کی وجہ سے اس زوجہ کا گھر مہکنے لگ جاتا۔ یہی کیفیت تیسری زوجہ کے پاس، یہی کیفیت چوتھی زوجہ کے پاس۔ المختصر، ایک دن عتبہ بن فرقہ سلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چاروں بیویاں اکٹھے ہوئے اور چاروں تشویش میں تھی کہ آخر وجہ کیا ہے۔ اچھا، ادب اتنا تھا شوہر کا کہ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی، کسی نے پوچھا نہیں کہ آپ کیا کرتے، کون سی خوشبو لگا کر آتے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ، مہنگی سے مہنگی خوشبو ہم استعمال کرتے، ہماری خوشبو کی وجہ سے گھر مہکتا ہے، مگر آپ جب آتے ہیں ہماری خوشبو ختم، اور آپ کی آمد کی برکت سے، خوشبو سے پورا گھر مہک اٹھتا ہے۔ اب پوچھنے کی ہمت بھی نہیں تھی کہ آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں۔ چاروں نے آپس میں مشورہ کیا، جمع ہوئی اور آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، اس کی وجہ کیا ہے، راز کیا ہے اس میں۔ آئیے ہم چاروں مل کر اپنے شوہر سے پوچھتے ہیں۔ ہر بیوی کا یہی سوال تھا، میں اچھی خوشبو استعمال کرتی ہوں، میری وجہ سے، میری خوشبو کی وجہ سے گھر مہکتا ہے، مگر جب شوہر آتے ہیں تو میری خوشبو ختم، ان کی آمد کی خوشبو کی برکت سے گھر مہک اٹھتا ہے، میری خوشبو ایسے لگتا ہے جیسے لگائی نہیں ہے۔ پہلی کا بھی یہی طرح، دوسری کا بھی، تیسری کا بھی، چوتھی کا۔ چاروں جمع ہوئی، مشورہ کیا، سیدنا عتبہ بن فرقہ سلمی رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ آپ جب گھر تشریف لائے تو ان چاروں نے خوشبو لگائی ہوئی تھی، اور چاروں کے پاس ایک ہی خوشبو، اور چاروں کی خوشبو سے گھر مہک رہا تھا۔ آج اکٹھے ہیں، مگر آپ جب گھر میں داخل ہوئے تو آپ کے قدم رکھتے ہی ان چاروں کی خوشبو ختم، اور آپ کے جسم سے جو خوشبو آ رہی تھی اس سے پورا گھر مہکنے لگ گیا۔ اب چاروں بول پڑی، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے عرض کیا، ہمارے سرتاج، کافی دنوں سے ہم ایک مسئلے کی وجہ سے بڑی پریشان ہیں، آج ہم چاہتی ہیں کہ آپ اس کا جواب دے دیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ۔ اب چاروں زوجہ نے باری باری یہی مسئلہ بیان کیا۔ آپ جب میرے پاس آتے ہیں، میں زینت استعمال کرتی ہوں، اپنے آپ کو بناتی ہوں، سنوارتی ہوں، اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو استعمال کرتی ہوں، اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ راضی ہوں، آپ خوش ہو۔ آپ جب ہمارے پاس آئے تو آپ کو راحت ملے، آپ رنجیدہ، آپ تکلیف، آپ میں مبتلا نہ ہو، آپ خوش ہو کر آئیں، خوش ہو کر جائیں۔ مگر کمال یہ ہے کہ ہم جتنی ہی اعلیٰ خوشبو استعمال کریں وہ ہماری ساری خوشبوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کی آمد کی برکت سے پورا گھر آپ کی خوشبو سے مہکنے لگ جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ اب صحابہ کا ایمان دیکھیں اور اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کریں، اور شیطان کے اس وسوسے کو ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دے کہ مسلمان اگر بندہ یہ سوچے نبی ہماری طرح ہو سکتا ہے، نہیں، نبی ہماری طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جملہ زبان پہ لانا تو دور کی بات ہے، اگر مسلمان نبی سے محبت کرتا ہے تو کبھی مسلمان اپنے نبی کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ نبی ہماری طرح ہے، ہماری طرح تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جب چاروں ازواج نے مل کر آپ سے سوال کیا تو سیدنا عتبہ بن فرقہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر جواب سننا چاہتی ہو تو پھر سنو۔ اللہ کی قسم، میں نے جب شادیاں کی اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کوئی خوشبو استعمال ہی نہیں کی ہے۔ کیسا جملہ ہے، پاؤں سے زمین نکل گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا استعمال ہی نہیں کی ہے۔ کہا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو لگائیں، ہماری وجہ سے گھر مہکے، اور آپ خوشبو نہ لگائیں اور پھر آپ آئے تو ہماری خوشبو ختم، اور آپ کی خوشبو کی وجہ سے گھر مہکنے لگ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
صحابہ کا ایمان دیکھیں. آج کی نماز جمعہ کا یہی درس ہے. اپنے نبی سے بے انتہا محبت کیجئے. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے مگر آپ ساری دنیا سے بڑھ کر اپنے نبی سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں. ایسی محبت جو ہمارے صحابہ نے کر کے حضور کی امت کو پیغام دیا ہے. یہ محبت کی فرمایا اللہ کی قسم میں نے زندگی میں کبھی کوئی خوشبو استعمال ہی نہیں کی ہے. چاروں بڑی حیران ہوئی, کہا استعمال نہیں کی ہے تو آپ کے بدن سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ اور اتنی اعلیٰ خوشبو کہ جو زندگی میں ہم نے کبھی سونگھی ہی نہیں, اور آپ کی آمد کی وجہ سے گھر مہکنے لگ جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ راز ہے, بتاؤں گا نہیں. کہا نہیں بتائیے, اگر آپ بتائیں گے نہیں ہمیں سکون نہیں ملے گا. ہم اب تو اور تشویش میں آپ نے ڈال دیا. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ شاید کسی اور ملک سے خوشبو منگاتے ہوں گے, مگر آج آپ نے کہا میں نے کبھی خوشبو استعمال ہی نہیں کی ہے. تو ہمارا تجسس اور بڑھا, ہمارا گمان اور بڑھ گیا, ہماری پریشانی اور بڑھ گئی. اگر آپ نہیں بتائیں گے تو ہم ساری زندگی سوچتے رہیں گے کہ آخر یہ کمال اللہ نے آپ کو کیسے عطا کیا. لہذا ہاں یہ ہے, ہم نہیں بتائیں گے مگر راز بتائیے. سیدنا عتبہ بن فرقہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب وہ راز اپنی چاروں بیویوں پر ظاہر کیا, جس کو آپ دل سے سنیے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں بیمار ہوا, میرے پورے جسم پر دانے نکلے, پیٹ دانوں سے بھر گیا اور میری پیٹھ دانوں سے بھر گئی. اسی طرح نیچے جسم کے پورے حصے پر دانے نکلے. صبر کیا, کرتا رہا مگر صبر کی ایک حد ہوتی ہے. بار بار دانوں سے پیپ نکلتی تو وضو ٹوٹتا, اب مجھے دوبارہ وضو کرنا پڑتا. نماز میں بڑی مشقت ہو رہی تھی. تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. یہ صحابہ کا ایمان تھا. جب بھی مشکل پیش آتی صحابہ بھی جانتے تھے, ہم سے زیادہ جانتے تھے, کامل ایمان والے صحابہ تھے, وہ بھی جانتے تھے مشکل کشا اللہ ہے, حقیقی داتا اللہ ہے, حقیقی خالق و مالک رب ہی ہے. یہی عقیدہ صحابہ کا بھی تھا. مگر صحابہ یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ نے امام الانبیاء کو بھی سب کچھ عطا فرما دیا ہے. خالق وہی ہے, مالک حقیقی وہی ہے, رازق وہی ہے, مگر اللہ نے حضور کو بھی یہ کمال عطا کیا ہے کہ آقا علیہ السلام بھی جو چاہے اپنی امت کو عطا فرما سکتے ہیں. آقا چاہے تو روزی بھی دے سکتے ہیں, بیماری سے شفا بھی دے سکتے تھے, اولاد کی نعمت بھی عطا کر سکتے, آئی ہوئی مصیبت کو ٹال بھی سکتے ہیں, اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کر کے رب سے رحمت کی بارش بھی عطا فرما سکتے ہیں. ہاں آقا جو چاہیں کر سکتے ہیں. یہی نظریہ ہم نے نہیں گڑھا, یہی نظریہ صحابہ کا تھا. فرمایا جب مشکل ہاتھ سے بڑھ گئی, پریشانی ہونے لگی, نماز میں مشقت ہونے لگی, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا غلام اس بیماری کی وجہ سے پریشان ہو گیا ہے, آپ کہیں گے تو صبر کروں گا. ایمان تھا, مگر میں چاہتا ہوں کہ میری عبادت میں دشواری ہو رہی ہے, عبادت میں پریشانی ہو رہی ہے. رب کی عبادت جو میں جیسے میں کرنا چاہتا ہوں کر نہیں پا رہا. آقا آپ کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے, آپ کرم کیجئے, میرے لیے دعا کیجئے, اللہ مجھے شفا عطا فرما دے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, سیدنا عتبہ بن فرقہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر کے رو پڑے. جب امتی روتا ہے پھر نبی غمزدہ نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. فرماتے ہیں امتی روئے, آقا کو پکارے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کو خبر نہ ہو. نہیں, اس کی پکار بعد میں پہنچتی ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی مدد اس سے پہلے آ جاتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اپنی زوجہ کو بتا رہے ہیں, ارشاد فرمایا اپنا کرتا اتارو. انہوں نے اپنے جسم پر کرتا پہنا ہوا تھا, کہتے ہیں حضور نے کہا کرتا اتارو. اب مجھے ادب, حضور کے سامنے کیسے کرتا اتارو؟ بندہ قمیض اتار کر اگر ایسے آ جائے تو کیسا لگے گا؟ ظاہری بات ہے اچھا نہیں لگے گا. اخلاق یہ ہے کہ بدن ڈھکا ہوا, اب حضور کہہ رہے اتارو. تو الحکم فوق الادب, ادب یہ ہے کہ حکم ترجیح رکھتا ہے. ادب, محبت, پیار, عقیدت سب اپنی جگہ, مگر جب حکم آ جائے تو پھر حکم کے آگے کچھ نہیں چلتا. اب سارے نیچے, حکم آلہ ہے.
یہ محبت کی اعلیٰ دلیل ہے۔ میں نے اپنا کرتا نہیں اتارا، سرکار نے پھر فرمایا اتبا کرتا اتارو۔ اب میں ادب کی وجہ سے چپ کر کے بیٹھا رہا، میرے آقا نے پھر فرمایا، میں نے فوراً اتار دیا۔ اب سر جھکا ہے، آنکھیں بند ہیں، اور کرتا اوپر کا حصہ اتار کر بیٹھ گیا۔ سیدنا عتبہ بن فرقہ سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فنفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدہ الشریفہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کچھ پڑھا، اپنی بیوی کو بتا رہے حضور نے پہلے کچھ پڑھا، پھر اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو سامنے رکھا۔ فنفس رسول اللہ فی یدہ الشریفہ، پھر آقا علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کیا۔ آج دم کرے تو شیطان وسوسہ دیتا ہے، یہ دم کہاں سے جائز ہے؟ یہ نبی سے جائز ہے۔ آقا خود پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم فرما رہے ہیں۔ وَدَالَكَا بِهَا الْأُخْرَى، عتبہ بن فرقہ سلمی کہتے ہیں پھر حضور علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملا، دم کیا، پڑھا، ہاتھوں پہ پھونک ماری، پھر ان کو ملا آپس میں، پھر فرما ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرِي وَبَطْنِي بِيَدِهِ، پھر آقا علیہ السلام نے اپنے ان پاکیزہ مقدس ہاتھوں کو میرے پیٹ پر بھی پھیرا اور میری پیٹھ پر بھی پھیرا۔ آقا چاہتے تو پھونک بھی مار سکتے تھے، مگر حضور کی ہر ادا کمال والی ہوتی ہے۔ میرے آقا کی ہر ادا اپنی امت کے عقیدے اور اعمال کی اصلاح کر رہی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ثم مسح ظہری، پھر اپنے مبارک ہاتھ کو میری پیٹھ پر پھیرا، وبطنی، پھر میرے پیٹ پر پھیرا، پھر فرمایا فعبق ھذا الطیب من یدہ یومئذ، کہا میری ازواج سنو، اللہ کی قسم جب تک مصطفیٰ کا ہاتھ میرے جسم پر نہیں آیا تھا میرے جسم پر دانے بھی تھے، دانوں کی بدبو بھی آتی تھی، اور جب آقا علیہ السلام نے میری پیٹھ پر، پیٹ پر اپنے مبارک ہاتھ کو پھیرا تو ہاتھ جدا باد بھی ہوا۔ اللہ کریم نے اس دانوں سے شفا اس سے پہلے مجھے عطا فرما دی گئی۔ فرمایا جب حضور کا ہاتھ پھر گیا، میں گھر گیا، اپنے لباس کو اتار کر دیکھا تو فرمایا خدا کی قسم ایسا لگتا تھا جیسے جسم پر کبھی دانے ہوئے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کریم نے حضور کے ان مبارک ہاتھوں کی برکت سے مجھے دانوں کے مرض سے شفا بھی عطا فرمائی، اور کہا میری ازواج سنو، اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کریم نے حضور کے ان مبارک ہاتھوں کی برکت سے میرے جسم کو بھی خوشبو سے معطر و منور فرما دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کوئی خوشبو استعمال نہیں کی، اگر میرے جسم سے کوئی خوشبو آتی ہے تو یہ مصطفیٰ جان رحمت کے اس مبارک ہاتھوں کی برکت کا صدقہ ہے۔ اللہ نے حضور کے ان مبارک ہاتھوں کی برکت سے مجھے شفا بھی عطا فرمائی، میرے جسم کو مقدس بھی بنایا، معطر بھی بنایا۔ اس وقت سے لے کر فرما اب تک جسم سے خوشبو بھی آتی ہے، اور اتنی اعلیٰ خوشبو آتی ہے کہ اگر میں کہیں چلا جاؤں تو اللہ اس جگہ کو بھی خوشبو سے معطر فرما دیتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، امام جلال الدین سیوطی، ان سارے بزرگوں نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا فرما مسلمان سوچ اللہ نے تیرے نبی کو کتنا کمال والا نبی بنایا ہے، حضور کو کتنی شان عطا کی ہے، لہٰذا یہ سوچنا بھی نہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، وہ نبی جو اگر صحابی کے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ شفا بھی عطا کرتا ہے اور جسم کو خوشبو سے معطر بھی کرتا ہے۔ جب نبی کے ہاتھ کی برکت یہ ہے کہ نبی کا ہاتھ کہیں لگ جائے تو وہ چیز بھی خوشبو والی ہوتی ہے، تو پھر سوچ اللہ نے تیرے محبوب کے جسم کو کتنا خوشبو سے معطر منور فرمایا ہوگا۔ ہاں یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، صحابہ کہتے ہاں اللہ نے حضور کو ایسا پاکیزہ معطر والا نبی بنا کر بھیجا کہ آقا کے مبارک جسم سے خوشبو آتی تھی۔ فرمایا جس طرح ہم اچھی خوشبو لگا کر سونگھتے ہیں اس سے بھی اعلیٰ خوشبو، مشک و عنبر سے بھی افضل و اعلیٰ خوشبو میرے آقا علیہ السلام کے مبارک جسم سے محسوس ہوتی تھی۔ خود مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں نے جب حضور کو غسل دیا، فرماتے اللہ کی قسم حضور کے جسم سے ایسی خوشبو محسوس کی کہ اس سے پہلے زندگی میں ایسی خوشبو نہیں سونگی، اور اس کے بعد اپنے وصال تک ساری زندگی کبھی ایسی خوشبو محسوس ہی نہیں کی ہے۔ ہاں یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، صحابہ کہتے اگر ہمیں حضور کو تلاش کرنا ہوتا، آقا نہیں مل رہے ہوتے کہ کہاں گئے، تو ہم حضور کی خوشبو کو سونگتے سونگتے وہاں پہنچ جاتے تھے جہاں مصطفیٰ جان رحمت جلوہ فرما ہوتے تھے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ تو فرمایا سوچ
اللہ نے جس نبی کو اتنا اعلیٰ مقام عطا کیا ہو کہ وہ نبی اگر ہاتھ رکھے تو اللہ اس جگہ کو بھی مقدس بنا دے، معطر بنا دے، منور بنا دے، تو سوچ اللہ نے تیرے نبی کو کتنا اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تیرے نبی کو اللہ نے منور بھی بنایا، منیر بھی بنایا، معطر بھی بنایا، خود بھی پاکیزہ ہے، اور جہاں چلے جائیں اللہ اس جگہ کو بھی پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ لہٰذا